أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری آیات تھی 19ویں پارے کی۔ پارہ ختم ہو گیا، سورت ابھی چل رہی ہے، آیت نمبر 53 سے تلاوت ہوئی ہے 59 تک، اور سورہ نمل ہے۔ اور یہ جو پارہ تھا یہ 19 رکوع پر مشتمل تھا۔ اللہ پاک کے فضل سے پارہ ختم ہوا، اور بالکل اخیر میں حضرت لوط علیہ السلام کی پوری تفصیل پچھلے سورہ اعراف میں اور دیگر پاروں کے اندر آ چکی ہے۔ یہاں پر بالکل نئے انداز میں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو یہ کہا، تم ایسی بے حیائی کیا ارتکاب کرتے ہو، اور تم بالکل کھلی آنکھوں دیکھ بھی رہے ہو اور سمجھدار بھی ہو، لیکن جان بوجھ کے تم کھلی ہوئی بے حیائی کے مرتکب بنتے ہو۔ اس بے حیائی کی تفصیل کیا ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور یہ تمہاری حرکت جہالت کے اوپر مبنی ہے، اور تم بہت بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو یہ یعنی دیگر دعوتوں کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرنا اور گناہوں سے منع کرنا، یہ ہر نبی کا وہ تھا، دعوتی کام تھا۔ ہر نبی اس کام کو اپنے مقاصد کے ساتھ وہ انجام لاتے تھے، اور یعنی امر بالمعروف خوبیوں کی، نیکیوں کا حکم کرنا اور نیکیوں کی دعوت دینا، نیکیوں کو پیش کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ تو جو برائی جس قوم کے اندر ہو اس برائی کا تذکرہ کرنا، اس کی خرابی کو بیان کرنا، یہ اس امت کی طرف بھی یہ چیز اللہ جل جلالہ نے منتقل فرمائی ہے۔ تو وہ ان حرکتوں کے مرتکب تھے، اور یہ جو بستی تھی یہ آج اردن میں واقع ہے۔ صدوم نامی بستی اس کا نام تھا، سین دال واو میم، صدوم نامی۔ اور یہ ایک بستی نہیں تھی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بہت ساری بستی تھی، اور بہت بڑے علاقے کے اوپر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام وہ اور ان کے گھر کے لوگ وہ مسلمان تھے، باقی ان کی بیوی بھی کافرہ تھی اور ان کے مخالف تھی۔ تو جیسے آج کل لوگ جواب دیتے ہیں، آپ کو یہ بات کریں کہ نہیں جی آپ لوگ بڑے پاک لوگ ہیں، بس ہمیں اپنی اس ناپاکی پہ چھوڑ دیں، اور آپ لوگ بڑے بزرگ بنتے ہیں، ہمیں اس گندگی میں چھوڑ دیں، بس آپ ہم سے بات نہ کریں۔ تو بہت سارے اس طرح کے جوابات انہوں نے بھی دیے کہ آپ لوگ تو بڑے پاک لوگ ہیں، تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے پورے گھر کو یہاں سے نکالو۔ جب یہ گند، نعوذ باللہ، جب یہ گند نکلے گا تو ہمیں بالکل سکون کے ساتھ اپنی حرکت کرنے کا موقع ملے گا۔
لیکن اللہ جل جلالہ نے کیا طے کیا تھا؟ اللہ جل جلالہ نے طے یہ کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور خود اللہ جل جلالہ 2-3 جگہ یہ بات فرمائی، 12ویں پارے میں فرمائی اور 14ویں پارے میں فرمائی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ یہ 12ویں پارے کی آیت۔ جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو ہم نے اس پوری بستی کا تختہ الٹ دیا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تختہ الٹ دیا۔ تختہ کیسے الٹ دیا؟ اس پوری بستی کو اپنے پر کے کنارے پر یوں اٹھایا، اٹھا کر کے یوں مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ پتھر بھی کیسے؟ نشان لگا ہوا تھا ان پہ، اور منضود لگاتار تھے، بالکل تیز پتھروں کی بارش ہو گئی اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں پانی نکل آیا، اور پانی کیسا پانی؟ پانی ایسا پانی جس میں کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، اور کوئی دوسرے دریا سے کوئی زندہ آ جائے، کوئی زندہ جانور، وہ مر جائے ادھر۔ اور فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہا سافلہا، کہ پوری دنیا کا مثال دے رہا ہوں، سطح سمندر جیسے یہ ہے، پوری دنیا کا سطح سمندر یہ ہے، ان کا سطح سمندر کیا ہے؟ یہ ہے۔ یعنی جیسے ان کی حرکتیں ایسی تھی تو پوری دنیا قیامت تک کے لیے ان کا جو ایریا تھا وہ اس کے بجائے ایسا کر دیا اللہ پاک نے۔ تو ان کی حرکتیں پست تھی، گھٹیا تھی، تو ان کا جو ایریا ہے وہ بھی گھٹیا بنا دیا، وہ بھی گھٹیا بنا دے۔ اور عجیب بات، مطلب پورے اردن کے اندر جیسے موسم، ایسا موسم عمان کے اندر، اس علاقے کے اندر جو موسم ہے، جیسے ہمارے ابتباد کا موسم ہے، مری کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اور جون جولائی کے اندر بھی وہاں پنکھے نہیں چلاتے لوگ، یعنی موسم کیا ہے؟ موسم اچھا رہتا ہے، پنکھوں کے بغیر روڈ بھی، اور سردی کے موسم میں تو برف باری ہوتی ہے وہاں پر۔ لیکن اس علاقے کے اندر ایک تو لوگ بھی بالکل کالے سیاہ، کیوں؟ دھوپ کی شدت ہے، دھوپ کے اندر ایک خاص قسم کی وہ ہے تپش ہے، اور سخت گرم علاقہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری مخالفت کا انجام، اس کو پھر قیامت تک اس کا یہ اثر رہتے ہیں۔ جیسے نیکی کا اثر پشتوں پر رہتا ہے، برائیوں کا اثر بھی پشتوں تک رہتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں میں نے برا کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوتا ہے، پشتوں تک رہتا ہے۔ مختلف قسم کے امراض مسلط ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی، آدمی کو اس وقت تو پتہ نہیں ہوگا، جیسے آدمی کچھ کھا رہا ہوتا ہے نا، بیمار آدمی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑی پتہ چلتا ہے مرچ مسالے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ تو جب وہ پیٹ میں جا کر کے معدے میں چیزیں مکس ہوتی ہیں، جا کے آنتوں پہ لگتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ زہر کھاتے وقت فوراً نہیں مرتا آدمی، وہ تو جب خون میں مل جاتا ہے اس کے بعد جب وہ زہر اپنا اثر دکھاتا ہے پھر ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے گناہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ جل جلالہ نے جیسے انہوں نے جواب دیا، تو کبھی بھی داعی کو برا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایک آدمی کو بات نہیں سننی تو آدمی چپ رہے، بات سن لے، اور سامنے سے جواب دینا، یہ سامنے سے کسی داعی کو جواب دینا، یہ خدا کے ٹکر میں آنا ہے۔ کی بات، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ یہ سامنے سے کسی کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہم نے نہیں ماننی اس کی بات، تو سامنے سے چپ ہو جائے تو اس کی بھی خیر ہے، لیکن اگر سامنے سے اس نے یوں ٹکر میں جواب دیا تو یہ اس کو جواب نہیں دیا آپ نے، یہ آپ نے خدا کو جواب دیا، کیونکہ یہ جو دعوت دینے والا ہے یہ خدا کا سفیر ہے، دعوت دینے والا یہ خدا کا سفیر ہے، تو اس کو اگر جواب دیں گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، کیوں؟ تم خدا کے مقابلے میں آ گئے، اور جو آدمی خدا کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان پہ
بہت بری بارش برسائی. مطرہ مفعول مطلق ہے تو حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر کرتے ہیں ہم نے بارش برسائی، بری بارش برسائی. دیگر حضرات ترجمہ کرتے ہیں ہم نے ان پہ زبردست بارش برسائی. تو وہ زبردست اور بری بارش اس کی تفصیل آپ نے سنی. بارش تو پانی کی ہوتی ہے نا، پتھروں کی بارش کہاں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے اس کو بری بارش سے تعبیر کیا. اور کون پیچھے رہا؟ ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ ان کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور بہت بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا تھا. اس پر تو بات ختم ہو گئی. ہمیں ترغیب ہے گناہوں سے بچنے کی. اور کافروں کا شیوہ یہ ہے کہ برائیاں اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو کہ اس کا برا ہونا نکل جائے. جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو فنکاری سمجھے. گناہ اتنا کرو کہ لوگ اس کو کیا سمجھے؟ ان کے دلوں سے گناہ کا ہونا نکل جائے. ہمیں ترغیب ہے کہ نیکیاں اتنی کرو کہ بس دنیا میں نیکیاں ہوں. خدا کا نام اتنا لو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رہے نہیں. باقی سارے نام ایسے ہیں، صرف اگر لیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے. اور اس زور کے ساتھ آدمی لے اور اس طاقت کے ساتھ لے کہ اسی کے نام لینے میں کامیابی ہے. دنیا والے وہ کہتے ہیں برائیاں اتنی کرو کہ لوگ اس برائی کو اچھا سمجھے. ہے دنیا کے اندر، دنیا کا دستور ہی اس وقت یہ ہے کہ جھوٹ بولو، ذرائع ابلاغ میں جھوٹ بولو، جھوٹی چیزیں دکھاؤ، غلط کو ایسا کرو کہ لوگ کیا کریں؟ اس کو اچھا سمجھے اور سچ سمجھے. ہمیں ترغیب ہے مسلمان ہیں کہ بھی اچھی باتیں، اللہ کا نام، اللہ کا دین، وہ اس کثرت سے بولو کہ وہی تمہارے سامنے، تمہارے دل دماغ میں وہی ہو. اور بالکل آخری آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. ایک نمبر 2 حضرت لوط علیہ السلام کو خطاب ہے. ہمارے نبی کو خطاب ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کی امت ایسے عذاب سے بچا لی گئی ہے. آپ کی امت پر پتھروں کا عذاب نہیں ہوگا. آپ کی برکت سے آپ کی امت عمومی عذاب سے بچے گی. آپ کی برکت سے عمومی ایسی کہ آپ کی امت جڑ سے ختم ہو جائے، آپ کی امت بچے گی آپ کی برکت سے. امت جب تک استغفار کرتی رہے گی، امت کو اللہ پاک عمومی عذاب سے بچائیں گے. اور حضرت لوط علیہ السلام کو خطاب ہے تو لوط علیہ السلام کا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کی جان بچ گئی، آپ کے گھر کی جان بچ گئی، اور باقی سب کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے، تیز ہو گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کے آداب بتائے. خطبے کے اندر کیا پڑھنا چاہیے؟ اجی خطبے میں اور ہر اہم کام میں، خطبہ ہو یعنی نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، یا کوئی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یا کوئی بھی صلح صفائی ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ہماری محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل کی زینت کیا؟ اللہ کی تعریف، نبیوں پہ صلاۃ و سلام. ہر کام کے اندر اللہ کی تعریف، نبیوں پہ صلاۃ و سلام. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے. اصطفیٰ، مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مصطفیٰ چنا ہوا، منتخب شدہ. تو وہ کن کی جماعت ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور سلامتی ہو کس کے اوپر؟ ان پر جن کو اللہ نے چنا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم کسی محفل میں بیٹھو یا اٹھو تو اللہ کی تعریف اور نبی پہ درود پڑھا کرو. بالکل آسان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آسان. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بالکل آسان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس محفل میں خدا کی تعریف نہ ہو، نبی پر درود نہ ہو، یہ محفل والے کیا ہیں؟ یہ خیر سے خالی ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے ہوتے ہیں.
انہوں نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا. تو جب کبھی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر محفل میں اللہ کی تعریف، جیسے میں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ میں سے ہر ایک پڑھ سکتا ہے. اور یہ جو 23ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی وہ بھی آپ کو یاد ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ، یہاں پر بھی یہی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کیا اللہ اپنے تمام کمالات اور احسانات کے ساتھ اللہ بہتر ہے، یا جتنے یہ غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یہ بہتر ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ بہتر ہے، باقی سب ایسے ہی ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب ایک دن یہاں کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں، بہت پرانی بات ہے، ابھی یہ جگہ بنی نہیں تھی، پہلا اجتماع تھا، تو فرمانے لگے اللہ سب کچھ ہے باقی سب دھوکہ ہے، اللہ سب کچھ ہے باقی سب دھوکہ ہے. تو اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو اتنا اللہ کا نام لیا جائے جس سے کیا ہو کافر. اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی سال ہر سال کی محنت، ان کے پیسے، ان کی سب چیزیں، وہ کتنی اپنی جو ہے نا وہ طاقت لگاتے ہیں، اور کتنی حکومتی سطح پر اور بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں ان کی ساری کوششوں پہ اللہ پانی پھیر دیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نام میں طاقت ہے، اس نام میں زور ہے. دنیا کے سارے بلب آپ لگا لیں اور 1,00,000 وولٹ کے بلب لگا لیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سب ختم، ماند پڑ جاتے ہیں. وہ 1,00,000 وولٹ کا بلب سورج کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نام کی کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے. اس لیے اللہ کا نام کثیر مقدار میں لیا جائے اور بہت زیادہ، اور اسے گھبرایا نہ جائے. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی. سب چیزیں دل دماغ سے جتنے انتشار ہیں وہ سب کی اللہ جل جلالہ کیا کریں گے؟ وہ صفائی کریں گے. تو اللہ کا جتنا ذکر آپ کریں گے، اور یعنی تسبیحات کی صورت میں، دعوت کی صورت میں، بس خدا ہی کا ذکر جو کرے گا اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا. ترجمہ سن لیجئے. ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. آخری آیتیں ہیں 19ویں پارے کی. جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہو پھر بھی بے حیائی کا کام کرتے ہو، اور کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ والا کام کون کرتے ہیں؟ یہ جانور بھی نہیں کرتے. یہ والا کام کون کرتے ہیں؟ یہ جانور بھی نہیں کرتے. جانوروں کے اندر صرف ایک خنزیر ہے، سور ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے، جو اپنی جنسی خواہش مرد کی مرد سے پوری کرتے ہیں. یہ کام جانور بھی نہیں کرتے، یہ صرف خنزیر کرتے ہیں. تو جو یہ حرکت کرتے ہیں یہ حرکت خنزیروں والی حرکت ہے. گویا اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ خنزیر کے ساتھ مشابہت ہے، اور جانوروں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کا کام کرنے والے ہو. اس پر کہنے لگے کوئی جواب تو تھا نہیں. فما کان جواب قومی، کوئی جیسے آج کل بھی کوئی آپ کو ڈھنگ کی بات کرے گا نہیں، کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دے گا. ہاں صرف جو ہے نا اسٹائلش زندگی ہے، ساری اسٹائل والے لوگ ہیں، اسٹائلش باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں ان کے پاس. آپ ان سے گھبرایا نہ کریں. ہمارے مفتی صاحب مفتی نظام الدین صاحب فرمایا کرتے تھے انہوں نے اپنی جہالت کو جو ہے نا یہ کافروں کے لباس میں چھپایا ہوا ہے. ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. ہاں اصل جو چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہے، باقی ایسے ہی ہے. باقی ان کے پاس کیا ہے؟ اور سمجھداری، عقل، فہم وہ قرآن و حدیث میں ہے، باقی کسی چیز میں نہیں ہے. تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. اور کہنے لگے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے علاقے سے نکال دو. بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے بزرگ بنتے ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جائے گی. اور
اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی تو وہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے ڈرایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا۔ اب یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، یہ التحیات للہ والصلوات اس میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو آدمی یعنی اللہ کی تعریف تو اللہ تو پڑھے ہیں، جن کے لیے وہ دعا کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، فرمایا یہ سلام فرشتے لے کر کے ان تک پہنچا دیتے ہیں، فلانا فلانے کا بندہ آپ پر سلام بھیجا ہے، تو وہاں سے ان سے دعائیں ملتی ہیں۔ مطلب یہ سلام رائے گاہ نہیں ہے، یہ دعائیں مغفرت رائے گاہ نہیں ہے، یہ وہاں سے ہمارے لیے سلامتی اور برکت کا پیش خیمہ ہے۔ تو سلام ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔